آج AI کا زمانہ ہے، جو بھی کام کریں اس میں لوگ کرتے رہیے، جیسے آپ نے فرمایا اس کو دیکھتے رہے اور میٹا آ رہا ہے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتا ہے اور بہت سی تبدیلی آ رہی ہے میڈیکل فیلڈ میں، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ڈاکٹرس کو خاص طور سے یونانی کے آیوروید سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپڈیٹ ہوتے رہیں، ریسرچ ورک کو آگے بڑھائیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کو لکھ کر اگر آپ ریسرچ ورک کو آگے بڑھائیں گے اپنے آپ کو مبارکباد مل جائے کہ آپ نے ہم نے کیا وہ ریسرچ اس میں اپنی بات کو ڈالا۔ آپ کے استاد جو بھی تھے رحمت کریں، انہوں نے اس طرف آپ کو رجحان پیدا کیا۔ ہم کیمسٹری کے تعلق ہے ہمارا، ہم نے PhD کیا اور اس کے بعد ہمارے استاد تھے ڈاکٹر جی کے پاٹل، انہوں نے کہا DSc کرو تو DSc کی، تو اس میں کوئی اور اس وقت میں کوئی نیٹ ویٹ بھی تھا، بس اپنا جو استاد نے نام کر دیا بہرحال ایک شعر ہے کہ نہ جانے کب سے جڑی بوٹیاں تمہیں آواز دیتی ہیں، جو طبیب سو گئے سونے دو یارو تم نہ سو جانا، اس میں آگے بڑھتے رہیے اور بہت اسکوپ ہے اس کے اندر، بہت سی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آیوروید اور یونانی آیوش ہو گیا، اب آیوش کی میڈیسن سب لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب آپ نے آیوروید کی میڈیسن کو استعمال کریں، آیوش پریکٹس کر رہے ہیں آپ یونانی کریں یا آیوروید کریں، اب آیوروید تو رہا نہیں، یونانی نسل یونانی رہا نہیں۔ ہمارے فاؤنڈر جیسے ہمالیہ کے بلال صاحب تھے، انہوں نے سن 80 میں جیری فورڈ ایک میڈیسن نکالی اور سن 80 میں یہ کہہ دیا کہ اب چمن پراش میں شوگر کی ضرورت ہے، تو جیری فورڈ کے اندر all contents of چمن پراش except of sugar ہیں کی، یہ سن 80 میں کہا، اس سے 45 سال پہلے، اور اس وقت میں یا تو خمیرے یا شربت ٹونک جو ہے وہ پانی گلاس میں ڈال کے اور اسی طرح سے لیتا تھا۔ آج اب آگے جو ہے وہ چمن پراش بناؤ شوگر فری چمن پراش اب آیا، جبکہ سن 80 میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جتنے جینرک میڈیسنز ہیں ان کے اندر اگر کوئی تبدیلی آپ کرتے ہیں تو پھر وہ جینرک نہیں رہتی، اس میں کچھ بھی اگر آپ نے چینج کر دیا تو انہوں نے اسی وقت میں اس کا نام جیری فورڈ رکھا، وہ اتنی مقبول ہوئی کہ پھر بچوں کے لیے بھی بنانا پڑا، ورنہ جیری تھیریپی تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہچاننا، اب آج کل کی جو تکلیفیں ہیں، موٹاپا کامن ہے،
سیب جو ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد یا 60 سال کی عمر کے بعد نہیں ہونا چاہیے، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن اس پر ریسرچ کرتے اس کے بیج کو پوائزن ہے۔ لیکن آم ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں ساقہ خیامی کا اپنا شعر ہے، جو قدرت کو تھا منظور اور مخلوق کو مزہ دیا، وہ چیز بنا ڈالی ہے کہ جہاں بھی چبا نہیں، اور خلد میں آدم گندم لفظ انہوں نے استعمال کیا، لیکن سیب بھی اگر کہیں خلد میں آدم، سیب کے عوض آم جب کھاتے تو خدا کی قسم ماں سے نکالے نہیں جاتے، لیکن آم بھی جو ہے یہ 60 سال کے بعد نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کھائیں قدرت کا کچھ ایسا نظام ہے کہ اس کے ساتھ جامن کھا لو، آم کے ساتھ اگر جامن بھی کھائی ہوتی اتنی جلدی نہ دنیا سے بدائی ہو۔ اسٹڈی کرو اور وہ تحقیق نکال کے لانا، نیچر یہ چاہتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، تحقیق کریں، اور نئی چیز یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی نظر سے گزر جائے، اور اگر آپ کا خیال ہے ادھر ابھی آپ نے وہ بھی کیا تو آپ کی نظر جاری ہوگی کیا ہی ہوگی۔ وہ چیز پیشنٹ کے اوپر بھی دیکھیے کس چیز سے، اور بہت سی چیزیں وٹامن ڈی ہے اس کے نقصانات جو کمی کی وجہ سے بلڈ میں کیا چیزیں بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے، اور آپ لوگ تو نفس سے بہت کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن نابازی آج کے دور میں کیا ہم لوگ پچھلے 45 سال سے دیکھ رہے کہ نمازی ہے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہو، لیکن دیکھ سکتے ہیں اگر جو وہ غور و فکر کرے، ورنہ ہم جیسے سو جاتے ہیں موٹے موٹے مہینے نہ تھوڑی رس ہو گئے اور وہ سوچ رہے کہ انتظام کرے دھیان مہیش صاحب تھے، یہ 45 سال پرانی بات ہوتا ہے، بڑا اچھا نواز یہاں پر مجھے ویسے نام سے مشہور برہسپتی دیو ان کے بارے میں ان سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں فرش پہ چٹائی بچھی رہتی تھی، 1 روپیہ فیس تھی اس کو، وہ بھی کوئی دیر ہوتی کہ نہیں تو انہوں نے کہا میں وہاں بٹھاتا ہوں سامنے دیکھتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد جب مریض اٹھ کے آتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے وہ کیسے کروٹیں بدل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اٹھ کے آتا ہے تب 10 بیماریاں تو اٹھ کے آنے میں پتہ چل جائے گی، کسی کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے یا پائل ہے، اس کو 10 بیماریاں تو خالی اٹھ کے بیٹھنے میں آنے میں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ اگر افطر کریں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن بات وہی ہے کہ غور و فکر کرنا اور یہ دیکھنا کہ بھائی جو بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے آج ایکسپورٹ کرنے جائے آدمی ہے جو میڈیسن تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی بھی اب یونانی میں یورین کا استعمال نہیں، حالانکہ نبی میں اس کا استعمال ہے، تو اس کو بالکل ایسا سمجھ لینا کہ یہ کسی کام کرنے کی بات الگ ہے۔ بات کسی نے ایک بار ہمیں دکھلایا
وہ چیزیں الگ ہیں کہ آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایز اے میڈیسن آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اس کے بہت سے پیرامیٹر ہیں جو اس میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور تب کوئی دوا کامیاب ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آج ہمارے ملک میں جو تکلیفیں ہیں اس میں کینسر ہے, موٹاپا ہے, موٹاپے سے بہت سی بیماریاں ہیں, لیور ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, ہارٹ کے ایلمنٹس ہیں. آپ ایک بڑا پیٹریوٹک کام کر رہے ہیں. آج ڈاکٹر کے پاس جائیے تو دیکھتے ہی کب ہے, وہ تو پہلے ہی ٹیسٹ دے دیتا ہے کہ میرے پیسے وہیں سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس میں غریب لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں شعر کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام, اے خاک وطن جس سے بنے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے چیف ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ماحول کو بھی جگہ دیا, بڑے قیمتی باتیں بھی آگے سنا کے ان شاء اللہ. تو اور آپ نے ہماری ضیافت کا نظم کر رکھا ہے اور جن کو آپ نے معمور کیا ہوا ہے وہ ہمارے منتظر ہیں. تو خطبہ صدارت کے بعد جو ہے اس تو ظاہر ہے کہ اب دعا کر دیجیے, میرا کر دیجیے پروفیسر مشتاق صاحب کی شکریہ. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک لمبا سفر طے کر کے جو ہے صرف اس میٹنگ کے لیے وقت دیا ہے اور یہ آپ کی نظر نوازی ہے. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر مشتاق احمد صاحب. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا کریم رحیم ہے. اسٹیج پہ بیٹھے زوما حضرات میں علی محترم فاروق صاحب, پروفیسر ادریس صاحب, سیدی صاحب, سید احمد خان صاحب, ڈاکٹر سٹیا صاحبہ اور نیچے بیٹھے ہوئے زوما ان کے سب کے چناؤ میں حبیب صاحب ہیں, رائق صاحب ہیں, انجم ہے اور جو دوسرے یونانی طب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, سب کو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں بولنے والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے تو اگر کچھ بھی نہ بولوں بولے تب بھی چلے, یہ فائدہ ہوتا ہے. اور وہ کچھ بھی بولے تب بھی چلے گا. اور شروع میں بیچ میں پھر بولنے والے کو یہ پریشانی ہوتی ہے, اس سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریلیونٹ بولیں اور افیکٹو بات کریں اور معلوم بات کریں. آخر میں بولنے والے کا یہ چیزیں لازم نہیں ہے. میں نیشنل کمیشن کی بات ہوئی, نیشنل کمیشن کی ذمہ داریاں, میڈیکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کی بات ہوئی, مختلف اسٹیٹس میں مسائل ہیں ان کی بات ہوئی اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اور انشاءاللہ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کو اس سلسلے میں جو کرنا ہے اور جو کر سکتا ہے وہ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس اپنے زوما سے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گی جو طبی کانگریس کر سکے. ایک بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یونانی سسٹم آف میڈیسن ایک سائنس ہے اور دنیا میں کوئی سائنس تب تک غائب نہیں ہوتی ہے جب تک وہ irrelevant نہ بن جائے. اور اللہ کا شکر ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن بابا جی اس کو irrelevant بنانے کی کنسرٹڈ ایفورٹس ملک پہ کی گئی. یونانی کو بھی آیروادا کو بھی کی گئی برٹش رول میں ان سسٹمس کو, ان سائنسز کو ختم کرنے کی کوشش کی, ان سائنٹیفک کہتے ختم کر, لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ ختم نہیں ہوئی جو آج بھی نہیں ہے.
اتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں یونانی اسٹم میڈیسن کے پریکٹیشنرز ہیں، محققین ہیں، اساتذہ، اس کا ثبوت ہے یونانی اسٹم آف میڈیسن میں بھی کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا اور یہ لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا۔ میں ایک بات کو کہنا چاہ رہا سوچا میں کہوں یہ بات، دیکھیے ایک بات ہے، یونانی میڈیسن ہی نہیں کوئی بھی سائنس اس کے جو فوائد ہیں، جو میرٹس ہیں، یہ انہی سے زندہ ہے، اپنے میرٹ سے ہی زندہ ہے۔ گورنمنٹ کی پیٹرونیج وغیرہ وغیرہ یہ جو چیزیں یہ تو فائدہ ضرور پہنچاتی ہے، لیکن بیسیکلی جو آپ کے پاس میرٹس ہیں، اگر ان میرٹس کو آپ لوگوں تک پہنچا سکے تو وہ سائنس اور سسٹم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں، آج ہم کہتے ہیں موجودہ حکومت، جب حکومت نہیں تھی تب بھی ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں ہم کو سپورٹ نہیں ملی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا حکومت سے ہمیں سپورٹ نہیں ملا، ہم نے ہمیشہ کہا حکومت سے ہمیں سپورٹ نہیں ملا، اور جب اگر انشاءاللہ حکومت بدل جائے گا تب بھی نہیں کریں گے حکومت سپورٹ۔ میں کہتا ہوں اگر آپ میں اسٹرینتھ ہے، وہ اسٹرینتھ جو دوسروں کے لیے ریلیونٹ ہے اور آپ ان تک پہنچا سکیں اس کو اسی طرح جس طرح سے پہنچایا جانا چاہیے تو آپ کو سپورٹ کریں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن غازی آباد میں ہے اس وقت، وہ ترقی کو تیزی سے کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ آزادی کے بعد دنیا میں سب سے بہترین ادارہ یونانی میڈیسن کا بن سکتا ہے۔ جب نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن پچھلی حکومت کے کیبنٹ میں اپروو ہوا، جب حکومت بدل گئی تھی وہ ایک حکومت کا کنسرٹ کوشش لے گی اس کی یہ انسٹیٹیوٹ اب نہیں بننا۔ اس کا میں گواہ ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں گواہ، بڑی کوشش کی گئی تھی کہ یہ نہیں بننا۔ باہر آخری بہانہ جو ان کے پاس ہے تھا وہ کہتا اب تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم آٹونومس آرگنائزیشن میں اسٹیبلش نہیں کریں گے، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے کہ یہ تو آٹونومس آرگنائزیشن ہے، نیا کوئی آٹونومس آرگنائزیشن اس ملک میں اب نہیں بنے گا، اس لیے یہ انسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ ریلیونٹ آرگومنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ نو نیو آٹونومس آرگنائزیشن، ہاؤ کین ایز این آٹونومس آرگنائزیشن۔ اس وقت جو سیکرٹری تھے آیوش، اب یہ دیکھیں بتا، سیکرٹری آیوش گاڑی والا نہیں تھا، ٹوپی والا نہیں تھا، ٹخنے کے اوپر پاجامہ کرنے والا نہیں تھا، نمازی نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے، وہ دوسرے عقیدے کا تھا، وہ دوسرے مذہب کا تھا، اسے ہمیں ذاتی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اس نے ہمیں سپورٹ کی۔ کیوں کی مطلب سپورٹ؟ انہوں نے میٹنگ میں کہا جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ نہیں بننا ہے کسی آٹونومس کا، اس نے کہا ہم نئے آٹونومس آرگنائزیشن کیوں بنائیں گے؟ ہمیں آٹونومس آرگنائزیشن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلور میں اس کا ایکسٹینشن کاؤنٹر یہاں کھولیں گے، کوئی نیا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگا۔ جب اسے یہ بات کی سب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں لوور لیول پہ جوائنٹ سیکرٹریز اینڈ آل ادر دے ور آل اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل انسٹیٹیوٹ۔ میں اس کا پرسنلی گواہ ہوں، اس میں یہ بہت بڑا، لیکن سیکرٹری نے کہا یہ بنے گا کہ جب نیا آٹونومس آرگنائزیشن آلریڈی ہے اس کا ایک نیا کاؤنٹر یہاں کھل جائے گا اور وہی رہے گا اور اب آپ بتائیں اس نے کیوں کی یہ سپورٹ؟ یہ بتا رہا ہوں، اس کے گھر میں اس کے والد، اس کی والدہ، اس کی بیوی، اس کے چاچا سب بیمار تھے جو علاج کراتے چلے جا رہے تھے سال سے، آیورویدا کا، ایلوپیتھی کا، ہومیوپیتھی کا، ان کو کھاتے کا فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ یونانی میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کیا جو جس سے یہ فائدہ ہو جائے؟ اس وقت ایڈوائزر فور ڈائریکٹر جنرل تھے پروفیسر رئیس صاحب اللہ جنت میں جگہ پہ انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس، انہیں کوئی یونانی فیزنس کو CCIM سے بات سے بھی لے کے ان کے گھر بھیجا دیا اور انہوں نے کہا مجھے کیا کیا پرابلمس ہیں، تو وہ سب سن کے انہوں نے کہا سب ہمارے پاس ریجیمنٹل تھراپی ہے، ان سب کی کپنگ کرنا ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ریلیف ہو جائے ان کی کپنگ ہونا، اور کپنگ ہوئی کچھ دن کے بعد ہمیں ریلیف ہو گیا۔ ارے ہمیں تو 30 سال تک کوئی ریلیف نہیں ہوا، کپنگ سے ریلیف ہوا۔ اس سیکرٹری نے یہ کہا ڈائریکٹر جنرل کو بلا کے، اس نے کہا آپ یہ کیا کلیئر کے ایم ڈی کرا رہے بول جاتا، آپ کپنگ میں ایم ڈی کرا رہے، مجھے یہ بھی نہیں کہا ریجیمنٹل تھراپی میں کپنگ میں، اور اس کے سینٹر کھولو، اس کی ٹریننگ لوگوں کو دو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ پھر اس نے کہا یہ بتا رہا ہوں اس وقت
रेजिमेंटल थेरेपी के कई वर्कशॉप फिर काउंसिल ने किए उनके कैलेंट में, और उस जमाने में रेजिमेंटल थेरेपी के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स के ये प्रपोजल गवर्नमेंट के पास आए सब अप्रूव हो गए। कहने का ये बात क्यों कह रहा हूँ, हमारे पास एक रेजिम है, ये रेलेवेंट है, इससे लोगों को फायदा होता है, जो किताबों में लिखा है वो दिखता है। अगर आप यही मैसेज लोगों तक पहुंचा दें तो यू आर रेलेवेंट, आपकी कोई जरूरत है, आपको कोई फर्क नहीं है। जरूरत इस बात की है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अपना मैसेज यूनानी मेडिसिन का जो मैसेज है, हेल्थ फॉर ऑल थ्रू यूनानी मेडिसिन वगैरह वगैरह जो मैसेज है, और यूनानी मेडिसिन की मतलब जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको इजाजत करना चाहिए। हम ये नहीं कहने कि तो हम सब बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हमारा कोई सिस्टम सब बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, कोई सिस्टम नहीं कर सकता, यूनानी भी नहीं कर सकता, हो सकता करता हो, लेकिन ये बात साबित नहीं करती है। जिस दिन साबित हो जाएगी मान लेंगे, दुनिया मानेगी। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा उनके सामने पेश कीजिए। हमारे पास हेपेटाइटिस के इलाज के लिए इलाज है, और हेपेटाइटिस के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं जो दुनिया के सामने आ गए हैं, उनकी रोशनी में हेपेटाइटिस के में जो दवाएं हैं जो इफेक्टिव है, उनकी रोशनी में क्लिनिकल डाटा जमा करिए और लोगों तक बढ़े। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इसी में कामयाब हो जाएंगे तो आपको कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी खचाखच बनी रहेंगे और लोग आपके कदम छू के आपके पास से चले जाएंगे। लेकिन करना है, ये नहीं कहना कि सब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ये है ये नहीं है, ये हमारे पास आई रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो सारे अच्छी बात वो कामों में इलाज कर रहे हैं, वही करें और लोगों को रिलीफ पहुंचा दें। अगर किसी मैं तो कई पेशेंट को जानता हूँ जिनको डॉक्टर ने किसी को कोई रिप्लेसमेंट कराओ, किसी को ये कहो, किसी ये कहा, तो उन्होंने यूनानी इलाज किया, उनको रिलीफ हुआ। यानी जो एलोपैथिक डॉक्टर ने उनको कहा था वो डिले हुआ। आज उसको डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 महीने का निरंतर कराए वरना आप चलना बंद कर दें, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कपिंग कराई, उन्होंने एक्सरसाइज कराए, उन्होंने यूनानी दवाएं कराए, वो ठीक ठाक हो गया। और वही डॉक्टर कह रहा कि वो आप फिलहाल इमीडिएटली आपको जरूरत नहीं है रिप्लेसमेंट कराने की, आपके सब कुछ नॉर्मल है। और 10 साल 20 साल तक ये लोग कर दिए, वो ये रिप्लेसमेंट कराना कर दिए। अगर हम इसी चीज को कामयाबी के साथ लोगों तक पहुँचाते हैं तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं इन नट से ये कहूँगा, हमारी स्ट्रेंथ्स जो हैं यूनानी मेडिसिन की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको फर्दर डेवलप करना, उनको बेटर अंडरस्टैंड करना और इस नॉलेज को बेटर डिसिप्लिन करना लोगों तक। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो यूनानी मेडिसिन विल रिमेन रिलेवेंट इन दिस कंट्री और सेंचुरी टुगेदर, और उसमें फिर ये तरक्की भी करेगा, इसकी दवाओं के हिफाजत भी लोगों को पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये मॉडर्न मेडिसिन है, हम सब लोग मॉडर्न मेडिसिन को बुरा भला कहते हैं, मैं नहीं कहता, तकरीबन सब लोग बुरा भला कहते हैं, जबकि ये बुरा भला कहना कोई इंसाफ की बात नहीं। मॉडर्न मेडिसिन ने दुनिया में इनकलाब मचाया, तमाम इन्फेक्शन बहुत सारे वैक्सीन निकाले। जब लोग बच्चे छोटे बच्चे मरते थे कोरोना में, मॉडर्न मेडिसिन ने उस मसले को हल कर दिया। पोलियो को इरेडिकेट कराई, मॉडर्न मेडिसिन ने हमने नहीं किया। इस तरह बहुत सारे गिनते चले जाएंगे हम। मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। जरूरत बात कि हम कहाँ रेलेवेंट है वो बात है, हमारे पास क्या वो बात है, ये जरूरत है। और मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की बात करूँ, आप रेगुलर और प्रपोजल जो रिसर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना डाटा, अगर आपने किसी पेशेंट को ट्रीट किया, आप एक छोटा मोटा फाइल बनाइए, उसके नीचे उसको क्या सिम्टम्स थे, आपने क्या दवाएं दी, उसके बाद उसका क्या रिलीफ हुआ। अगर इतनी आप डाटा रखेंगे ना तो आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा यूनानी के लिए। और दुनिया एक्सेप्ट करे तो गवर्नमेंट आपको एक्सेप्ट कर सकती है, आपको फंड दे सकती है, आपका ये डाटा आप इसमें रिसर्च करिए, आपको फंड दे सकती है। फंड गवर्नमेंट यहाँ फंड देने के लिए बहुत इनके पास पैसे हैं, फंड लेना, यू शुड नो हाउ टू टेक फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप
इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। यूनानी मेडिसिन की प्रोग्रेशन में, यूनानी मेडिसिन को दुनिया में दोबारा जिंदा करने में हम सब लोग मिलकर हमारा योगदान होगा और इंशाअल्लाह इसका बदला क़यामत रोज़ अल्लाह के पास मिलेगा। इसलिए लोगों के शहर से मामला, एक के साथ शहर से मामला, और शहर में जितना भी आप करते ले जाएंगे वो इबादत है और इसका बदला भी क़यामत इन चंद अल्फाज के साथ मैंने तो बहुत सारी बातें कही, मैं आपको बना आदर वाले के लिए मजबूरी है वो ज़्यादा कह नहीं सकता, और जो कुछ भी कहता वो चल जाता, इसलिए मुझे जो कुछ भी कहना था थोड़ा बोला, इंशाल्लाह वो चल गया होगा, ज़्यादा नहीं कह नहीं सकता कभी भी। अच्छा, लेकिन मैं जब भी आगे मैंने दिल्ली कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बहुत ही डायनेमिक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इस मुल्क में कोई यूनानी फिजिशियन, मुझे मैंने फिजिशियन तो इससे बेहतर भी होंगे, लेकिन कोई यूनानी फिजिशियन इतना डायनेमिक नहीं है जितने हैं। अपने आप को से कहना चाहिए यूनानी की तरक्की के लिए, यूनानी के एक्टिविटीज के लिए आप लोगों को मुख्तस कर दिया है, इसके लिए काबिल एहतराम है और काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद। बस इससे ज़्यादा आज के दिन ज़्यादा नहीं होगी। बस ये जो बल्कि ना ये जो कहना दुनिया बीच में आ रहा है, जो बल्कि हम लोग चाहें कांग्रेस मतलब स्टेट चैप्टर्स खास तौर पर ये करें कि आप वो स्टेट चैप्टर्स में जो कन्वेंशन करते हैं, मीटिंगें करते हैं, एक दिन की करते हैं, आधे दिन की करते हैं, आप 2 दिन की करने की कोशिश करें। और उसमें एक हम कहते हैं कि हम सेमिनार और कॉन्फ्रेंस एक्चुअली अगर बाहर के लोग भी हम लिखते हैं काम लेकिन होती नहीं है, हम सेमिनार लिखते हैं लेकिन अमलन में होता नहीं है। एक दिन आप उसके साथ पुरानी रिसर्च यूनानी मेडिसिन नहीं, स्पेशलिटीज पे बात करें, जो भी स्पेशलिटीज है हमारे पास उन पे बात करिए, उन पे लोगों से आप राइट सबसे मांगिए। मतलब दुनिया में जितने भी जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में बहुत काम ये नहीं कि यूनानी अस्पतालों में हुआ, यूनानी इंस्टीट्यूट हुआ, कहीं भी हुआ उसे जमा कराएंगे। वो लोग आजकल तो नॉलेज एक मतलब मॉल पे फिल करने में पूरी नॉलेज सामने आती है, वो करके और फिर इस तरह से हम अपनी मतलब स्पेशलिटी को डेवलप कर सकते हैं। सीखने में अगर आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस में एक दिन का सेमिनार करें और लोगों का रोमेटॉइड आर्थराइटिस लिख के भेजिए, कहाँ क्या काम हुआ, किस हर्ब पे काम हुआ, फार्माकोलॉजिकल काम हुआ, क्लिनिकल ट्रायल्स उसे छपा के लिए हमने क्या किया, CCIM ने क्या किया, AMU क्या काम करे, जाने हमने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूट में काम किया। अगर ये चीज इसी तरह 10 स्पेशलिटीज पे जमा कर सके हम 2 साल में, we will be able to create specialties in medicine, viable specialties। और इस तरह से अगर मैं सैदाम खान साहब को कहूँगा, मतलब अपने स्टेट चैप्टर्स के जो सरबराह हैं उन्हें ये कहते कि ये आइडिया उनके दिमाग में डाल है, अब इस तरह के छोटे मोटे वर्कशॉप कर लें, सेमिनार्स करें अपने जनरल बॉडी मीटिंग्स के साथ, अपने कन्वेंशन के साथ, तो हम इस तरह से यूनानी मेडिसिन के डेवलपमेंट से खासा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इन सब अल्फाज के साथ मैं अपनी दिल की गहराई से आप सबको पैदा करता हूँ। सैयद अहमद खान साहब का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा तैयार रहते यूनानी की एक्टिविटीज, मतलब इन्होंने अपने यूनानी के मेडिकल कैंप्स का जो इनका वो लक्ष्य था वो भी पार किया, और मुझे लगता है कि चंद दिन में वो डबल हो जाएंगे जिस तरह से तो इंशाअल्लाह वो होता रहेगा। उस तरह यूनानी का मैसेज, यूनानी दवाओं की हिफाजत का मैसेज, यूनानी की फिलॉसफी का मैसेज इंशाअल्लाह दूर दूर तक पहुँचता है। और हमको चाहिए जो लोग दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं, जिनको यूनानी की प्रैक्टिस की नॉलेज है, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ो, पॉलिटिशियंस को पकड़ो, उनके मसले, अरे इस मुल्क में कोई आदमी नहीं है जिसके घर में बीमार नहीं है, इस मुल्क में कोई घर नहीं है जिसमें वो बीमारियां नहीं है जो जिसमें एलोपैथिक से उनको रिफार नहीं हुआ, कोई घर नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनको पकड़े, उन तक पहुंचाइए, ये उनकी से है। जैसे मैंने आपको मिसाल जनरल सेक्रेटरी आयुष ने कहा कि हम नेशनल ऑटोनॉमस नया नहीं खोलेगा, पुराने ऑटोनॉमस में एक्सटेंशन गवर्नमेंट खोलेंगे, और ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, आपको रिलीफ हो जाएगा, बहुत मिलेगा, रिलीफ हो जाएगा तो हमारी मदद करेंगे। गवर्नमेंट में हमारे इंस्टीट्यूशन को खोलने में जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन
میں جو ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے کام آئیں گے. ان چند الفاظ کے ساتھ پھر ایک دفعہ آپ سب لوگوں کا شکریہ, دل کی گہرائی سے آپ شکریہ ادا کرتے ہو. اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا دے, ہمیں انسانیت کے لیے فائدہ مند بنائے, اللہ کی زمین پر لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے والے بن جائیں اور برائی سے روکنے والے بن جائیں. اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ. جی, ایک ضروری بات یہ رہے گی. ماشاءاللہ صدر محترم نے نہ صرف ثواب کے خطاب سے ہمیں نوازا بلکہ شکریہ بھی ادا کر دیا. اور چونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان میں کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم چاہیں گے کہ روزہ پڑھ کر کے یا کچھ دعا کر کے اس پہ پروفیسر محمد افضل صاحب ہیں, یہ ہمارے اکیڈمک ونگ کے قومی صدر رہے ہیں. حضرت شفیق احمد انصاری مہاراشٹر کے صدر رہے ہیں. حکیم رضا قریشی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. صاحب چیف سیکرٹری تھے وہاں گجرات میں, ان کی وجہ سے ہم منسٹر سے ملے اور اپنے مسائل رکھے. حکیم شوکت احمد صاحب جو صدر دواخانے کے مالک تھے, تو دلی اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے گزارش فوٹو کرا دیے سر. اور ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ چلیے نا.